کبھی سوچا ہے کہ جب تمہارا گھر لرزے، تمہارے بچے چیخیں، کھڑکیاں ٹوٹیں اور تمہارے شہر میں ایمبولینسز کی آوازیں گونجیں تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ آج اسرائیل وہ سب کچھ سہ رہا ہے جو وہ سالوں سے دوسروں پر مسلط کرتا رہا ہے۔ آج تل ابیب کی گلیوں میں وہی سناٹا ہے، وہی چیخیں، وہی رونا جو کل غزہ، بیروت اور دمشق میں سنائی دیتا تھا۔ اب اسرائیلیوں کو پتہ چلا وہ برسوں سے دوسروں پر کرتے آئے تھے۔ آج ان کے اپنے شہر میں ہوا اور ان کا سکون، ان کی نیند، ان کی طاقت سب خاک میں مل گئی ہے۔ ایران کے حالیہ میزائل حملے نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تل ابیب جو اسرائیل کا دل اور سب سے محفوظ شہر تصور کیا جاتا تھا، وہ خود لرز اٹھا ہے۔ مقامی اسرائیلی صحافی گنویو لیوی نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایسا دھماکہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ میں خوش نصیب تھا کہ کچھ دیکھا نہیں، لیکن سنا ضرور ہے۔ میں پناہ گاہ میں تھا اور ایسا لگا جیسے زمین ہی کانپ گئی ہو۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں، لوگ سہمے ہوئے تھے اور ایمبولینسز کے سائرن گونج رہے تھے۔ یہ صرف ایک صحافی کی روداد نہیں تھی، یہ ایک پوری قوم کے جھٹکے کی آواز تھی، جس قوم نے ہمیشہ دوسروں کی چیخوں کو سنا اور اس کا جشن منایا، آج خود پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہے۔ یہ وہی اسرائیل نہیں جس نے غزہ پر ہزاروں بم برسائے؟ کیا یہ وہی تل ابیب نہیں جہاں سے فلسطین پر ہونے والے مظالم کی ہدایات دی جاتی تھی؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں جو فلسطینی بچوں کی لاشوں کو کول اور انرجیکل ڈیمیج کہتے ہیں؟ غزہ کی گلیوں میں خون بہہ رہا ہے، لبنان کی مساجد جلتی ہیں، ایران کے سائنسدان قتل ہوتے رہے اور اسرائیل دنیا کے سامنے خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتا رہا، لیکن آج وہی ہم ان کے شہروں میں گرے ہیں، وہی خوف ان کی گلیوں میں دوڑ رہا ہے۔ اب اسرائیلی میڈیا چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ اب وہ لوگ جو غزہ پر بمباری کے بعد جشن مناتے تھے، آج ہسپتالوں میں چیخ رہے ہیں۔ اب انہیں اپنی جان پیاری لگ رہی ہے، لیکن انہوں نے کبھی فلسطینی ماں کی آہوں کو نہیں سنا۔ کیا کبھی کسی ایرانی بچے کی چیخ ان کے کانوں سے نہیں ٹکرائی؟ نہیں، کیونکہ ظالم ظلم کرتے وقت دل اس کا پتھر ہو جاتا ہے، لیکن آج وہ پتھر بھی پگھل گئے اور ان کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلے جو برسوں دوسروں کی آنکھوں سے بہتے دیکھ کر یہ ہنستا کرتے تھے۔ یہ حملہ صرف ایک تنبیہ تھی۔ اگر اسرائیل نے اب بھی اپنی روش نہ بدلی، وہ اب بھی فلسطین، لبنان اور ایران پر مظالم جاری رہے گا، تو پھر وہ دن دور نہیں جب نہ صرف تل ابیب بلکہ پورا اسرائیل خوف اور تباہی کے سمندر میں ڈوب جائے گا، اور دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں، یہ جنگ مظلوم کی دواؤں اور ظالم کی بد دواؤں کی ہے، اور مظلوم کی دوا جب آسمان پر دستک دیتی ہے تو زمین کا سب سے بڑا محل بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ تل ابیب میں ہونے والے دھماکے صرف اسرائیل کے لیے ایک پیغام ہیں، ایک رد عمل ہیں، یہ اس تاریخ کی گونج ہیں جسے اسرائیل نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ یہ ان قبرستانوں کی خاموشی ہے جہاں ہزاروں فلسطینی بچے دفن ہیں، یہ ان سجدوں کی توہین کا بدلہ ہے جو مسجد اقصیٰ میں روکے گئے۔ آج جب تل ابیب کے مکین چیخ رہے ہیں تو پوری دنیا کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اسرائیل نے کیا، کیا اب وہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ خدا کا انصاف ہے، آواز دیتا ہے اور آواز آتی ہے، لیکن جب آتا ہے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔